السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر مفعول پر زبر نظر ہی نہیں آتا، بلکہ مفعول ایک زبر والے لفظ کی بجائے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی ضمیر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس چھپی ہوئی چیز کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عاصم کی مدد کی، یہاں عاصم مفعول ہے، لیکن اب اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی یا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تو یہ اس اور تمہاری ضمیریں ہیں۔ عربی میں جب یہ ضمیریں مفعول بن کر آتی ہیں تو یہ الگ سے نہیں لکھی جاتی، بلکہ فعل کے بالکل آخر میں چپک جاتی ہیں، اس لیے انہیں ضمیر متصل کا مطلب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مفعول کی ضمیریں یہ ہیں۔ اگر فعل کے آخر میں آئے تو مطلب ہے تمہاری، ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ ہماری پہلی مثال کیا ہے؟ خلقکم اللہ، یہ کل ہم نے پڑھی تھی، جہاں خلق فعل ہے جس کا مطلب ہے پیدا کیا، آخر میں اسم جلالہ یعنی کہ اللہ مرفوع ہے، اس پر پیش ہے تو یہ فاعل ہے یعنی اللہ نے۔ اب بیچ میں جو یہ کم جڑا ہوا ہے یہی ہمارا مفعول ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ پیدا کیا تم سب کو اللہ نے، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا۔ دیکھا آپ نے مفعول یہاں فاعل سے بھی پہلے آ گیا ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ کل والی مثال نصرکم اللہ جو ہم نے پچھلے سبق میں بھی دیکھی تھی، ناصرہ فعل ہے، مدد کی، اللہ فاعل ہے کیونکہ اس میں جلالہ ہے اور اس پر پیش ہے، اور کم جو ہے وہ مفعول کی ضمیر ہے یعنی تم سب کی۔ پورا ترجمہ ہوگا مدد کی تمہاری اللہ نے۔ ایاک نعبد، سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت تو ہم روز پڑھتے ہیں۔ یہاں نعبد فعل ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ضمیر کو جب فعل سے پہلے لانا ہو تو وہ اکیلی نہیں آ سکتی، اس لیے اسے ایاک کا سہارا دیا جاتا ہے، تو ایاک کا مطلب ہے صرف تیری ہی۔ یہاں یہ مفعول بن کر جملے کے بالکل شروع میں آ گیا ہے۔ رزقنا اللہ میں فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے اور مفعول کی ضمیر کون سی ہے، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ ضمیر متصل بحیثیت مفعول، جب مفعول ضمیر بن کر آئے، جب مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو اسے مفعول کی ضمیر کہتے ہیں، اور یہ ضمیر ہمیشہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً خلقہ، ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے یعنی کہ مفعول کی ضمیر۔ رزقنا، نا کیا ہے؟ مفعول کی ضمیر۔ نصرک، کا کیا ہے؟ مفعول کی ضمیر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔